دنیا کے سب سے ویران خطے ربع الخالی کے بے انتہا ریگزاروں میں، جہاں خاموشی بھی صحرا کی دھول سے ڈھکی ہوئی ہے، وہاں ایک تہذیب سو رہی ہے، ایک ایسی قوم جس کا ذکر قرآن نے ایک منفرد لقب سے کیا، ذات العماد، ستونوں والی قوم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ یہ قوم کوئی افسانہ نہیں، ان کے کھنڈرات کوئی کہانی نہیں، بلکہ ان کا انجام ایک دھمکی ہے۔ عاد نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ ان کا مسکن الاحقاف یعنی ریت کے بلند ٹیلے تھے، جو آج کا یمن، عمان اور سعودی عرب کا جنوبی خطہ ہے۔ قرآن ان کی طاقت کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ڈھانچے اور طاقت میں خوب بڑھایا تھا۔ وہ عظیم محلات بناتے، بلند ستون کھڑے کرتے، اور ایسی دنیاوی شان کہ قرآن نے فرمایا کہ ان جیسے کسی ملک میں کبھی نہیں بنائے گئے تھے۔ یعنی ان کے پاس قوت، دولت، اطمینان، دنیا کی ہر نعمت تھی، لیکن وہ شکر اور عاجزی سے خالی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ قوم کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور پکارا، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ۔ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری بات مانو۔ ساتھ میں انہوں نے ظلم اور شرک سے باز آنے کی تنبیہ کی کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، مگر قوم تھی کہ اس کی آنکھیں غرور سے اندھی تھیں۔ وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اور یہی سوال ان کی قسمت کا فیصلہ بن گیا۔ پھر پہلے بارش رک گئی، سالوں تک آسمان خالی رہا، اور پھر ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک گھنا سیاہ بادل دیکھا۔ وہ خوشی سے چلاتے ہوئے دوڑ پڑے۔ یہ تو وہ بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا، مگر در حقیقت وہ عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم۔ یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک تیز اور تکلیف دہ ہوا، ایک ایسی آندھی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ وہ لوگوں کو کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح اڑا کر پٹختی، ان کے محلات ریت بن گئے، جسم صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ ہود علیہ السلام اور چند ایمان والے بچا لیے گئے اور باقی تاریخ کا افسانہ بن گئے۔
قوم عاد جو طاقت کا سمبل تھی ایک ہوا کے سامنے بے بس ہو گئی۔ ان کا غرور، ان کا شہر، ان کی سلطنت، سب کچھ خاموشی کی قبرستان میں بدل گیا۔ عذاب ختم ہوا تو صحرا پر صرف سکوت تھا۔ قوم عاد کا کوئی نشان باقی نہ رہا، بس ریت تھی اور ریت تھی۔ یوں لگا جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا نام صفحۂ ہستی سے مٹا دیا ہو۔ صدیوں تک یہ شہر گم رہا اور دنیا حیران کہ کیا یہ قوم کبھی تھی بھی۔ 20ویں صدی تک تاریخ دانوں کے پاس قوم عاد کی موجودگی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ ارم ایک فرضی شہر ہے۔ مگر پھر خلا نے زمین کا راز کھول دیا۔ محقق نکولس کلیپ نے 1980 کی دہائی میں ناسا کو ریڈار امیجنگ کی درخواست بھیجی، ریت کے نیچے چھپے ہوئے راستے دیکھنے کے لیے۔ جب اسپیس شٹل کی تصاویر زمین پر آئیں تو سائنسدان حیران رہ گئے۔ ریت کے نیچے قدیم تجارتی راستے چمکتے نظر آئے، اور سب کے سب ایک ہی نقطے پر آ کر ملتے تھے۔ اب سوال تھا کہ اس مرکز پر کیا تھا؟ محققین نے اس مقام پر کھدائی کی اور صدیوں کی نیند ٹوٹ گئی۔ ریت کے نیچے ایک عظیم شہر کا حصہ ملا، اونچی دیواریں، منہدم ستون اور ایک قلعہ جس کی بنیادیں غیر معمولی مضبوط تھیں۔ ڈاکٹر زرنس جو اس تحقیقاتی ٹیم کا حصہ تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ارے یہ تو وہی ستونوں والا شہر ہے جسے عرب کی تاریخ غبار کہتی تھی، اور شاید یہی ارم ذات العماد ہے، وہ شہر جو کبھی دنیا میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا، اب صحرا کے پیٹ سے باہر آ چکا تھا۔ تحقیقات نے بتایا کہ یہ شہر جنگ سے نہیں گرا بلکہ نیچے سے ڈھہ گیا۔ یہ شہر پانی کے بہت بڑے ذخیرے پر بنا تھا۔ خشک سالیوں اور ریت کے طوفانوں نے زمین کو کمزور کر دیا، اور پھر ایک دن اچانک زمین دھنس گئی اور پوری بستی نیچے اتر گئی، جیسے کسی نے ہاتھ لگا کر اسے زمین میں دبا دیا ہو۔ سائنس نے اپنی زبان میں وہی بات کہی جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ طاقتور قومیں زوال سے محفوظ نہیں، خاص طور پر جب وہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ آج قوم عاد کا شہر ریت میں گم ہو کر بھی زندہ ہے۔ اس کے ستون، اس کی گلیاں، اس کے آثار سب خاموش ہیں، مگر ان کی خاموشی ایک صدا ہے۔ تکبر کا انجام تباہی ہے، اور ہر قوم کے لیے نصیحت ہے اگر کوئی سننے والا ہو۔ ربع الخالی کی ریت آج بھی سرگوشی کرتی ہے کہ یہ دنیا باقی رہنے کی جگہ نہیں۔